دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. آپ نے سنا ہے نا, آواز صحیح نہیں ورنہ ترنم سے بتاتا میں آپ کو, سنا تھا کہ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے, طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. اور دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے, دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے, باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے. واپس جا رہا ہوں تو سور کی طرح گٹر کے پاس پڑا ہے, نالی کے پاس پڑا ہے, تو پیوٹ 3 چہرے بدلتے ہیں. پینے سے پہلے لومڑی, اور پینے کے بعد جب وہ شیر بن جاتا ہے, اور پھر بعد میں گٹر کے پاس, گندی نالی کے پاس. سور کہاں رہتا ہے؟ یہاں وہاں گندے میں رہتے ہیں نا, گندگی میں. اب وہ سور کی طرح وہاں پڑا رہتا ہے. دنیا کی زندگی عارضی ہے, دنیا دارالامتحان ہے, دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے. کہ جگہ جی لگانے کو دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہاں جگہ جی لگانے کو, یہ سوچنا کہ میں ہمیشہ رہوں گا, یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے ہماری. ہم روز جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور یہ دنیا ایسی بے وفا ہے, اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے. یہ دنیا آج اس کے پاس ہے, کل کسی اور کے پاس ہوتی ہے. ہم نے بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا ہے, ہم نے بڑے بڑے بزنس مین کو دیکھا ہے, ہم نے بڑے بڑے تاجروں کو دیکھا ہے, بڑے بڑے بنگلہ اور بڑے بڑے بلڈنگوں میں, اپارٹمنٹوں میں رہنے والوں کو دیکھا ہے کہ ان کے ہاتھ سے بھی دنیا نکلی ہے. یہ دنیا پانی کے مانند ہے, کوئی انسان پانی کو پکڑ نہیں سکتا. اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ ہم پانی کو اپنے پنجوں سے پکڑیں گے, آپ باوضو بیٹھے ہیں, مسجد میں بیٹھے ہیں, میری جو بات ہے وہ ذرا دل و دماغ سے سوچیں آپ, کہ کوئی انسان پانی کو ایسا پکڑ سکتا ہے پنجے میں؟ دنیا بھی ایسی ہے کہ انسان پکڑ کے نہیں رکھ سکتا. اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ چلو پانی کو اگر ایسا نہیں پکڑ سکتے تو ایسا پکڑیں گے, ایسا بھی نہیں پکڑ سکتا. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ پانی کو اگر یوں نہیں پکڑ سکتے پنجوں میں, تو پانی کو یہاں رکھ کر کے پانی کو پکڑ کتنے دنوں تک پکڑے گا؟ مثال سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر پانی آپ یہاں پکڑنا بھی چاہے چلو میں, 10 منٹ 5 منٹ 2-4 منٹ میں تھک جائے گا آدمی. اور اگر وہ پکڑ کے رکھنا بھی چاہے, دیکھتے ہی دیکھتے وہ پانی کہاں چلا جاتا ہے. پانی کوئی پکڑ نہیں سکتا. اسی طرح سے دنیا کو کوئی انسان پکڑ کر نہیں رکھ سکتا. یہ دنیا بے وفا ہے, اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے. اور جو دنیا میں ہم دولت کماتے ہیں, یہ دولت بھی بے وفا ہے. یہ دولت بھی کسی ایک کے پاس نہیں رہتی, یہ دولت بھی بدلتی رہتی ہے, کبھی یہاں جاتی ہے کبھی وہاں جاتی ہے, کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس. جب دنیا ایسی ہے تو پھر اس دنیا کے پیچھے پڑنا کیوں؟ تو آپ کہیں گے کہ حضرت
جب دنیا میں رہنا ہے تو کھانا بھی ہوگا، پینا بھی ہوگا، کمانا بھی ہوگا، دکانداری بھی ہوگی، گاڑی چلانا بھی ہوگا، شادیاں اپنی بھی کرنی ہے، اپنے بچوں کی بھی شادیاں. یہ دنیا کا ایک نظام بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ جو ہمارے ساتھ ہمارے ماحول میں لگا ہوا ہے، بالکل یہ سارے کام کرنے ہیں. رات کو آپ نے سنا ہے، بڑی اچھی بات بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا. یہ دنیا میں رہ کر کے یہ سارے کام کرنا ہے. ایسا میں نہیں کہتا کہ کسی جنگل میں جاؤ اور تسبیح لے کر بابا بن جاؤ، تسبیح کے دانے ڈھکیلتے رہو اور دنیا داری چھوڑ دو. نہیں، اپنی شادی بھی کرو، بچے ہو جائے بچوں کی شادی کرو، بھائی بہن کی شادی کرو، کماؤ، دکانداری مکان بھی بناؤ، لیکن اس دل میں دنیا کو نہ بساؤ. اس دل کے اندر دنیا کو آنے نہیں دینا ہے، سادگی کے ساتھ رہنا ہے. وہ کسی نے پوچھا جب میں کہیں ایسا بیان کیا کہ حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں سادگی کے ساتھ زندگی گزارو، سادہ رہو، دنیا دھوکے کی زندگی ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، سادہ بن کر رہو، سادگی اختیار کرو. ہم نے تو دیکھا ہے کئی حضرتوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. آپ لوگ مولوی ہے، حضرت ہیں، آپ لوگوں کے لیے جائز ہے کیا ہمارے لیے سادہ رہنا ہے؟ ہمارے لیے گاڑیاں نہیں. میرے بھائی، کوئی مولوی ہو یہ نہیں کہتا کہ آپ گاڑی مت لیجئے، آپ لاکھوں کی گاڑی لیجئے، دعا کے واسطے ربانی کو بلائیے، ربانی صاحب خود جا کر کے آپ کی ترقی کے لیے دعا کریں گے. آپ گھر بنوائیے، میں خود جا کر کے دعا کرتا ہوں. حلال کمائی جتنی بھی آپ کما سکتے ہیں خوب کمائیے، منع بالکل نہیں ہے. دولت یہ اللہ کے طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. دولت بذات خود غلط نہیں ہے، اب دولت کا استعمال ہے. اگر اچھی جگہ پہ لگاؤ گے تو وہ دولت تمہارے لیے باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے. اگر وہی دولت آپ کسی ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں بالکل اسلام اجازت نہیں دیتا، کوئی آدمی ٹی پارٹی کے نام سے پیوٹوں کو بلا رہا ہے اور سب پیوٹ پی کر سور کی طرح پڑے ہیں، معاف کرنا، یہ جو پینے والے لوگ ہیں یہ منٹ میں اپنے آپ کو بدلتا ہے. ایک 10 منٹ میں ان کے 3 رقمہ ہیں، 3 چہرے نظر آتے ہیں ان کے اوپر. لومڑی، شیر، سور. آپ کہیں گے حضرت ایسا کہنا ٹھیک ہوگا کیا؟ اب سنیے، آپ میرے اپنے ہیں اسی لیے یہ کھل کر بات کرتا ہوں. جب آدمی پینے کے لیے جاتا ہے پیوٹ کوئی، تو لومڑی بن کر جاتا ہے. کوئی ہمارا آدمی دیکھ نہ لے، یوں چہرہ اٹھا کر دیکھتا ہے، یہاں دیکھے گا وہاں دیکھے گا، ہاں کوئی چاچا بھتیجا بڑا امیر کبیر کوئی محلے کا نہیں دیکھ رہا ہے تو لومڑی کی طرح گھسے گا. جب لومڑی کی طرح اندر گیا، بار کھانے میں معاف کرنا بھائی، جب اندر گیا اور وہاں اس نے آرڈر دیا ہے 1 پیک لاؤ، 2 لاؤ، 3 لاؤ، اب وہاں ہوتے ہوتے شیر بن جاتا ہے. جب اندر وہ غلاظت جاتا ہے نا، سور کا پیشاب جب اندر جاتا ہے تو پھر اب وہ شیر بن جاتا ہے، اب کسی سے نہیں ڈرتا. حضرت آئے تو بھی حضرت سلام علیکم، کئی پیوٹوں کو میں نے دیکھا ہے اللہ کی قسم، اب نہیں ڈر رہا ہے. سلام کرنے کا انداز اور ہلنے ڈلنے کا جو انداز ہے میں سمجھ گیا یہ پورا ٹائٹ ہو گیا ہے. اب میں انہوں سلام جو کرے، سلام علیکم حضرت،
آؤ جی ادھر، کیا قصہ کا تو تمہیں بولو حضرت، کہاں والا تو حضرت یہاں والا کا، اچھی بات ہے، کیا کہنے، کون سا گھر بات تمہارا حضرت؟ معلوم نہیں کیا حضرت؟ معلوم نہیں نا، تم نہ معلوم نہیں، معلوم نہیں نا، تم نہ معلوم نہیں، اب وہاں شروع ہوا، میں بھی شروع ہو گیا، معلوم نہیں نا، تم نہ معلوم نہیں میں کون، تم نہ معلوم نہیں میں کون، اب وہ شعر بنا بیٹھا ہے، میں کون میں کون۔ تھوڑی دیر کے بعد میں گوشت لے کر کے واپس جا رہا ہوں تو سور کی طرح گٹر کے پاس پڑا ہے، نالی کے پاس پڑا ہے، تو پیوٹ 3 چہرے بدلتے ہیں، پینے سے پہلے لومری، اور پینے کے بعد جب وہ شیر بن جاتا ہے، اور پھر بعد میں گٹر کے پاس، گندی نالی کے پاس۔ سور کہاں رہتا ہے؟ یہاں وہاں گندے میں رہتے ہیں نا، گندگی میں، اب وہ سور کی طرح وہاں پڑا رہتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، پھر بات طویل ہو رہی ہے، عرض کر رہا تھا کہ اللہ دولت دیا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کیجئے، یہ جو اللہ کا گھر ہے اس میں تعاون کیجئے، مدرسے ہیں وہاں بچوں کو حافظ بنایا جا رہا ہے، وہاں تعاون کیجئے، کوئی بیوہ ہے ان کو تعاون دیجئے، کوئی غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، ان کے سر پر ہاتھ رکھیے۔ اللہ نے دولت دیا ہے تو ایسی جگہ استعمال کرنی ہے۔ تو دولت بذات خود غلط نہیں ہے، بلکہ دولت تو اللہ کے طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا پانی کے مانند ہے۔ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ پانی کو کوئی انسان پکڑ نہیں سکتا، اور اگر رکھنا بھی چاہے ہاتھ میں تو زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتا۔ اور ایک بات میں نے کہی کہ دنیا کو یہاں نہیں بسانا ہے، یہاں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو بسانا ہے۔ یہ دل صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہونا ہے۔ آپ کہیں گے آپ نے کہا شادی بیاہ، بچوں کی شادی، اپنی شادی، سب کرنا ہے۔ ہاں میرے بھائی، کہ دنیا میں ہوں پر دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں پر دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں پر خریدار نہیں ہوں۔ بازار سے گزرتے ہیں نا، اب کوئی انسان ایسا بھی ہے کچھ نہیں لے رہا ہے لیکن اس کو بازار سے جانا پڑ رہا ہے، جب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بازار سے جائے گا۔ ادھر ادھر کی بہت ساری چیزیں اچھی اچھی ہے لیکن اس کی دل میں محبت نہیں ہے، وہ گزر رہا ہے۔ میرے بھائی دنیا بھی اسی طرح سے ہے۔ اور مولانا روم علیہ الرحمہ نے تو بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ مولانا روم علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، اس کے اندر اگر دنیا چلی گئی تو تیری ہلاکت اور بربادی یقینی ہے۔ اگر دنیا اس کے باہر ہے، خوب کما رہا ہے، بلڈنگ پہ بلڈنگ ٹھوک رہا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اندر تک جانے نہیں دینا ہے۔ مثال دیا ہے مولانا نے کہ کشتی کے بغیر پانی نہیں، پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی۔ کشتی کہاں چلاتے ہیں؟ پانی میں۔ کشتی کو چلانے کے لیے پانی ہونا ہے، لیکن کشتی کے ارد گرد چاروں طرف اگر پانی ہے تو کشتی سلامت ہے۔ اب سمندر ہو، نہر ہو اور دریا ہو، سب کو عبور کر سکتے ہیں اگر پانی ارد گرد ہے۔ لیکن اگر پانی اندر آ گیا، کہیں سے سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی کے اندر آ گیا، تو اب وہ کشتی، آپ خود سوچیں، دانشمند حضرات ہیں آپ لوگ، میرے سے بڑے عقل مند ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ کشتی ڈوب جائے گی یا باقی رہے گی؟ کشتی ڈوب جائے گی نا، برباد۔ کشتی کے ساتھ ساتھ تم بھی برباد۔ وہ کشتی کے آزو بازو پانی ہے تب تک تو ٹھیک ہے،
کشتی اچھی چل رہی ہے، اگر پانی اندر چلا گیا تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح سے دنیا اگر چاروں طرف ہے کوئی بات نہیں، خوب کمائیے، خوب کھائیے، اور خوب حلال کی جتنی طریقے ہیں، جتنے طریقے ہیں حلال کے کمائی کے، اب سب کمائیے۔ اپنے لیے گاڑی خریدیے، میں خود بیان کرتا ہوں، حلال کی کمائی میں گاڑی خریدیے، محل بنائیے، مکان بنائیے، اچھے حساب سے رہیے، یا اللہ کے اپنے بچوں کو پڑھائیے، دنیاوی تعلیم پڑھائیے، دینی تعلیم پڑھائیے، آئی پی ایس اپنے بچوں کو بنوا۔ کیوں بھائی؟ یہاں جینے کے لیے آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قانونی داؤ پیچ جاننا ضروری ہے، قانونی داؤ پیچ جاننا ضروری ہے۔ اب ہم تو حضرت ہیں، ہم نے تو لائر کی پڑھائی پڑھی نہیں ہے، آپ بڑے بزرگ ہیں، آپ بھی پڑھے نہیں ہوں گے، کوئی اکا دکا پڑھے ہیں، لیکن اس وقت ضرورت ہے لائرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، ججز کی، اور آئی پی ایس، آئی جی، یہ بڑے بڑے وحدے میں ہمارے بچے بھی پڑھے۔ پڑھانے کے لیے پیسہ ہونا ضروری ہے، میں وہی تو بتا رہا ہوں نا۔ جب آپ کمائیں گے نہیں، پیسہ آپ کے پاس نہیں ہوگا تو اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں گے؟ اپنے بچوں کو فیس کہاں سے ادا کریں گے؟ تو حلال کے جتنے طریقے ہیں اتنے طریقے سے آپ کمائیے، اپنے لیے بنگلہ بنائیے، خوبصورت بنائیے۔ اچھا، آپ نے مکان کی بات آئی، دنیا کی مثال دے رہا تھا میں، دنیا کی مثال دے رہا تھا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، دنیا کو دل میں آنے نہیں دینا ہے۔ آگے سخت مثال دے رہا ہوں، ذرا سنیے گا۔ یہ ساری دنیا بیت الخلا ہے، ٹوائلٹ ہے۔ آپ کہیں گے کیا حضرت، ہمیں ٹوائلٹ میں رہتی کیا؟ بالکل۔ اب سنیے مثال، آپ کے لیے اللہ پاک نے جنت بنائی ہے، لیکن جنت میں ٹوائلٹ نہیں ہے۔ ہگنے موتنے کے لیے، بس زبانی میں بات کر رہا ہوں، حاجت کے لیے وہاں نہیں ہے، وہ کرنے کے لیے اللہ یہاں بھیجا ہے۔ جتنی غلاظت ہے سب یہی نکال دینا ہے، وہ بڑی پاک جگہ ہے۔ یہ جنت کا ٹوائلٹ ہے، یہ جنت کا بیت الخلا ہے، ہم وہاں بالکل پاک صاف رہے۔ اب مثال کے طور پر ایک بات اور بتا دوں میں، دنیا میں آپ نے ایک بڑا بنگلہ بنایا، خوبصورت گھر بنایا، خوبصورت گھر بنایا، اور کئی کروڑ آپ نے صرف سجاوٹ میں خرچہ کیا۔ یہ بڑے بڑے جھومر، بڑے بڑے اچھے اچھے قالین، دریچے، دروازے، روشن دان، اور بہتر سے بہتر کیے ہیں، فرنیچر کا کام بھی، کئی رومز ہیں۔ لیکن آپ کے دل میں خیال آیا میں نے 50 کروڑ روپے کا بنگلہ بنوایا، گھر بنوایا، یار اتنا خوبصورت گھر بنایا ہوں میں، بنوایا میں نے، اس گھر میں ٹوائلٹ نہیں بنانا ہے، بیت الخلا نہیں بنانا ہے۔ اتنا خوبصورت گھر میں وہ چھوٹا سا غلاظت کا کئی کو ہم نہ گھر میں آزو بازو بھی نہیں بنانا با گھر کے، میرا گھر بڑا خوبصورت ہے۔ آپ باوضو بیٹھے ہیں، اب خود فیصلہ کریں، وہ اتنا بڑا جو 50 کروڑ کا بنگلہ بنایا ہے، وہ گھر مکمل ہے یا ادھورا ہے؟ ادھورا ہے، اس لیے کہ کھائے گا اپنے بنگلے میں، ہگنے جائے گا کیا بازو کے بنگلے میں، بازو کے گھر میں؟ بھائی گھر کے لیے، گھر کتنا بھی بڑا خوبصورت ہو، لیکن ٹوائلٹ کا ہونا ضروری ہے، بیت الخلا کا ہونا ضروری ہے، نہیں تو اچانک آیا آپ کو زور سے، خوب کھایا پیا نا بنگلے میں، جب تک آپ بیت الخلا نہیں جائیں گے، کھانے کے بعد جب آپ کو لگے تو آپ کو سکون نہیں ملے گا، تو آپ سوچ رہے ہیں یار صحیح بات ہے، حضرت بھی بولے ہیں گھر میں بیت الخلا کا ہونا ضروری ہے، تو بیت الخلا ٹوائلٹ بڑا خوبصورت بنائیں گے۔
اب اس نے بیت الخلا میں بھی، ٹوائلٹ میں بھی اے سی لگا دیا، جھومر لگا دیا، اور پتہ نہیں رنگ برنگ کی چیزیں بیت الخلا میں بھی لگا دیا۔ اب بیت الخلا جا رہا ہے، کیا بیت الخلا جا کر خالی چیزوں کو دیکھتا ہے اور وہیں جا کر بیٹھ جاتا ہے کہ دیکھتے رہیں گے؟ تو آپ کہیں گے کیا حضرت، وہ جگہ بیٹھنے کی ہے کیا، سونے کی ہے کیا؟ وہاں صرف اس کے لیے جاتے ہیں بھئی، 2 نمبر ہی کے لیے تو جاتے ہیں۔ اب اتنا خوبصورت بنایا ہے، لیکن جب پیٹ صاف ہو گیا، نکل گیا غلاظت، تو آدمی وہاں بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، کوئی بھی ہو، وہ چاہے کتنا بھی 1 کروڑ نہیں 2 کروڑ کا بیت الخلا ٹوائلٹ کیوں نہ بنوایا ہو گھر کے اندر، لیکن اسی وقت تک بیٹھتا ہے جب تک کہ پیٹ خالی نہیں ہوا ہے۔ پیٹ خالی ہو گیا، غلاظت باہر، یہ بیچارہ بھی جلدی دھویا پویا اور سیدھا باہر۔ کہیں کو بہا اتنا سجایا نا بیت الخلا میں، کہیں کو نہیں بیٹھیا دیر سے، کہتا جاؤ حضرت، کون تو بھی ٹوائلٹ میں زیادہ دیر بیٹھتی کیا؟ آئے ہائے ہائے، یہ دنیا ہے، یہ اس سے بھی بدتر ہے، رہنا نہیں ہے۔ ہاں، دارالامتحان ہے، یہ دارالامتحان ہے۔ یہاں جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، حضرت انسان کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا، لیکن حضرت انسان وہ مقصد ہی بھول گیا، اس مقصد عظیم کو بھول گیا۔ جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ کام کرنا ہے، پھر اپنا گھر واپس جانا ہے۔ آپ کا گھر تو جنت ہے یار میرے بھائی، آپ کا گھر جنت ہے، آپ ایمان والے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور پھر یہ دنیا، آپ بتائیں، آپ کی نگاہوں نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے کہا بڑی بے وفا ہے۔ آج بیٹے کے پاس بہت دولت ہے، کچھ ہی دن گزرا کہ بزنس ٹھپ پڑ گیا، گھر بار بھی بیچ دیا، روڈ میں آ گیا۔ میں نے ایسے انسانوں کو بھی دیکھا ہے، باپ بیٹے دونوں روڈ پر۔ کوئی غریب آدمی تھا، اللہ ان کو نواز دیا، وہ کار اور بنگلے پہ ہے، کار اور بنگلے پر رہ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دنیا میں نوازتا ہے، اور دنیا بڑی بے وفا ہے، کسی ایک کے پاس نہیں رہتی۔ ہاں، ایک بات بڑی قیمتی کہنے چلا ہوں، اسے سن لیجئے، بات ختم کرتا ہوں۔ بچپن میں ہم کھیل کود میں رہتے ہیں، کچھ نہیں معلوم، ہمیں صرف کھیل معلوم ہوتا تھا، نہ روپیہ نہ پیسہ، یہاں تک کہ کھانے کی بھی فکر نہیں ہوتی تھی۔ ماں باپ پکڑ کر لاتے، رے با آ رتی کھا کو جا، یہی بات ہوتی ہے نا، رتی کھا کو جا۔ اور اگر بچہ نہیں سنتا، رے تیرے منہ میں مٹی، آ رے جلدی، گالیاں تک بھی، گالیاں نہیں دینا ماں باپ کو، کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ بچوں کو گالیاں نہ دیں، بچوں کو پیار سے محبت سے ڈانٹنے کی جگہ آپ ڈانٹیے، لیکن غیر غلط گالیاں نہیں دینا۔ اللہ کے رسول تو منع کیے ہیں، لیکن کون سا وقت کیسا ہوتا ہے معلوم نہیں۔ ماں باپ گالی دے دیتے ہیں، رے سدھرتا نہیں رے، کیا تو مرتا رے، تو یہ تمام باتیں، جا رہے تو کہاں بھی جا کے مر۔ اللہ اکبر۔ خاص طور سے جو ماں ہوتی ہے ان کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ وہ جو کعبے کا امام ہے نا، سودیس صاحب، عبد الرحمن سودیس، جس کی آواز میں پوری دنیا قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے انداز میں، مکے کے امام صاحب جو اب موجود ہے، وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں میرے گھر میں مہمان آئے، امی مہمانوں کے لیے کھانا بنائی، جو بھی اس دور کے یقیناً وہ عرب جو ہے مہمان نواز ہیں، اب بھی ہیں، پہلے بھی تھے،
تو جو بھی اس وقت کا کھانا تیار کرنا تھا ماں کھانا تیار کر دیتی ہے، اور جب کھانا بالکل تیار، سالن بالکل تیار ہو گیا تو سودیسی صاحب جو اس وقت بڑے امام صاحب ہیں، ان کا بچپنا ہے، اس نے اٹھا کر کیا کیا، بالو ریت سالن میں لا کر ڈال دیا۔ مہمان ہے گھر میں، میں مکے کے امام صاحب کی بات بتا رہا ہوں، واقعہ، کھانے میں ریت بالو لا کر ڈال دیا۔ ماں نے دیکھا کہ سدیس نے ایسا کر دیا ہے، تو ماں کے غصے میں جو بات زبان سے نکلتی ہے وہ دھیان میں رکھنے کے قابل ہے۔ ماں غصے میں آ کر بد دعا کر رہی ہے، غصے میں آ کر کہہ رہی ہے تم نے میری محنت برباد کر دی، مہمان لوگوں کے لیے میں نے کھانا بنایا تھا، تم نے یہ کیا کر دیا، جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ کیا غصے میں، ماں کی دعا بتا رہا ہوں۔ آج پوری دنیا سودیسی صاحب کو بڑا دل سے چاہتی ہے، پوری دنیا، ماں کی ایک دعا، گرچہ وہ غصے میں کہی تھی ماں، جا تجھے اللہ کعبے کا امام بنا دے۔ سودیسی صاحب کعبے کا امام بنے ہیں۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ غصے میں بھی اپنی اولاد پر کوئی بد دعا کے الفاظ نہ بولے، غیر غلط نہ بولے۔ ماں باپ کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ رات کو میں نے بہت ساری باتیں ماں باپ کے بارے میں آپ سے کہا ہے، ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ماں باپ کی خدمت کیسے کرنی ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہے۔ تو بہرکیف پھر بات طویل ہو رہی ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا رہنے والی نہیں ہے۔ میں نے مثال دیا، بچہ بچپن میں ہے، لڑکپن میں ہے، کھیل رہا ہے، کھانے کی بھی فکر نہیں۔ بات یہاں سے پوری کر دوں پھر میں اس بات کو، کھانے کی بھی فکر نہیں، ماں بلاتی ہے، آ رہے جلدی کھا لے رہے رہتی، پھر کھیل، پرواہ نہیں، مر جاگو، اس طرح کی بات ہے۔ ماں بھی بولتی ہے، کھلا دیتی ہے، پھر بچہ کھیلنے میں لگ جاتا ہے۔ یعنی کھیلنے کے علاوہ لہو و لعب، قرآن کہتا ہے اس بچے کو یہ معلوم نہیں کہ اور بھی کوئی دنیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا کھیل ہے۔ لیکن وہی بچہ اب جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے، اب ذرا جوان ہو رہا ہے تو شیشے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، آئینک کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کبھی بال سنوارتا ہے، کبھی کپڑے پہنتا ہے، کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کٹنگ وٹنگ لے کے اور فیشل کرا کر کے گھر سے نکلتا اور سمجھتا ہے میرے سے، یار میرے مقابلہ میں تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی میرے سے زیادہ خوبصورت ہے ہی نہیں۔ چونکہ وہ دور بتا رہا ہوں میں، دور۔ پھر وہی لڑکا شادی کر لیتا ہے، شادی کرنے کے بعد بچے ہوتے ہیں تو بچوں کے لیے آپ سوچ میں پڑ جاتا ہے، بچوں کے لیے کما کر لانا ہے، بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے، گھر بنانا ہے۔ یہ عام زندگی کی بات بتا رہا ہوں جو آپ خود جانتے ہیں اس بات کو۔ اب بچوں کی فکر، پہلے کھیل کود کی زندگی تھی ان کی، پھر اپنے آپ میں مست تھا، اب زندگی بدل رہی ہے، بچوں کے لیے سوچ رہا ہے، شادی ہو گئی، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے گھر بنانا ہے، بچوں کے لیے گھر بنا کے دینا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے۔ اب اپنی فکر نہیں ہے، ایک دھن ہے، یہ سوچ میں ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیچارہ بوڑھا ہو جا رہا ہے۔ یہ جو ہمارے چہرے پر جو داڑیاں ہیں، جو داڑیاں سفید ہو رہی ہے، سر کے بال جو سفید ہو رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو کرنا تھا کر لیا، اب تیرا قدم خبر کے طرف جا رہا ہے، پیچھے نہیں آ رہا ہے، اب جو کرنا ہے کر لیا۔ پھر دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، ہمارے بال سفید ہونے لگتے ہیں، لاٹھی بھی آ جاتی ہے۔ اے ہائے، کبھی ہم جوان تھے، اکڑتے تھے، بالوں میں کنگا مارتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا اسٹائل، کون سا ہیرو کا اس دور میں اسٹائل چلا ہے، وہ تمام دور سے گزرتا ہے۔ لیکن یہ دور اخیر میں آتا ہے، لاٹھی پکڑ لیتا ہے، کمر بھی اب کام نہیں کرتی،
اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب چھوڑ رہے دنیا داری، قبر میں ایک پاؤں چلا گیا ہے، اب ایک ہی باہر ہے۔ یہ سارا نظام جو اللہ کا ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ ادھر ادھر غور کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو دیکھ لے، میری خدائی سمجھ میں آ جائے گی، اور جس مقصد کے لیے تجھے میں بھیجا ہوں وہ مقصد سمجھ میں آ جائے گا۔ رہنا کسی کو نہیں ہے، جانا ہے۔ میرے بھائی، جب جانا ہی ہے تو جانے سے پہلے تیاری کرنی ہے کہ نہیں؟ ہم نے بچوں کے لیے سب کچھ کر لیا، اس وقت بھی ہر انسان کیا سوچتا ہے؟ میں مر گا تو، یہ سوچ بتا رہا ہوں میں، کیا سوچتے ہیں؟ میں مر گیا تو بیوی کا کیا ہونا، سو بچے کیا کرتی کی، سائیڈ ایک ہی ہے نا، دو بیٹا ہے نا، ایک سائیڈ آؤٹ نہیں لے سکا نا، میں ایک ہی گھر بنایا نا، دوسرے بیٹے کو کیا بھی دیا نہیں نا، نہیں بیٹی کی شادی نہیں ہوئی نا ابھی، یہ سوچ میں ہے۔ میں مر گیا تو قبر میں کیا حال ہوگا؟ میں مر گیا تو خدا کو منہ بتانا ہے میں نے اپنے خدا کے لیے کیا کیا، ہم نہیں سوچتے۔ ہم بولے تو ہم سب، ہم یہ نہیں سوچتے۔ فکر ہے تو یہاں کی 55 سال 90 105 سال کے بڈھے کو بھی میں نے دیکھا ہے، کیا حضرت جاؤ، کیوں کیا حضرت میں بچوں کے لیے کیا بھی نہیں کر سکا، کمر جھک گئی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے سے پہلے، صحت کی قدر کر لو بیماری آنے سے پہلے، اور اپنا زندہ پن کی قدر کر لو موت سے پہلے۔ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی بتا کر گئے ہیں۔ دنیا میں کوئی رہا ہے نہ رہے گا، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ آپ نے سنا ہے نا، آواز صحیح نہیں ورنہ ترنم سے بتاتا میں آپ کو، سنا تھا کہ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ اور دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔